بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب احمد خان شیرپاؤ۔ ان سے گفتگو ہو رہی تھی پروگرام کے پہلے حصے میں جو آپ دیکھ چکے ہیں۔ ایک ایسا موضوع تھا جو کہ یقیناً ان کے لیے بھی خوشگوار نہیں تھا۔ ہم لوگ جو ان کو بہت طویل عرصے سے جانتے ہیں ان کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا، شوق تھا کہ پیپلز پارٹی سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی راہیں جدا ہوئیں۔ 1996 کے بعد حالات جو ہیں وہ جب بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ ختم کی جاتی ہے سردار فاروق خان لغاری مرحوم کی جانب سے، تو ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اس یعنی گورنمنٹ کو ہٹانے کا جو تانے بانے یا سازش تھی مبینہ طور پر آپ کا بھی اس میں کوئی کردار تھا۔ کیا ایسا ہے یا پارٹی یہ سمجھتی تھی؟ یا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح ہے، فاروق خان لغاری کے ساتھ میری رشتہ داری تھی، جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور میری اور بے نظیر صاحبہ کی ان کے ساتھ یہ اس سے پہلے جب انہوں نے حکومت توڑی اس سے پہلے 2-4 نشستیں ہو چکی تھیں، اور میں یہ چاہتا تھا کہ راستہ ہموار ہو آپس میں۔ اختلافات ہو چکے تھے دونوں کے، ہاں اختلافات ہو چکے تھے، اور اختلافات کی وجہ آصف علی زرداری؟ نہیں، وہ بہت سے وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اختلافات تھے، بہت سی چیزیں تھیں، اکانومی پہ بھی اس کا اپنا رائے تھی، وہ جو بھی ہے شاید اس کو فاروق خان لغاری کو اور بھی کوئی ایلیمنٹس تھے انہوں نے بھی اکسایا ہو، اور بہت سی چیزیں تھیں۔ تو جس دن یہ انہوں نے ڈیزالو کیا اسی دن شام کو میں گیا ہوا تھا دیر، واپس آیا بیمار بھی تھا ذرا، بے نظیر صاحبہ نے فون کیا کہ ایک اور نشست اس کے ساتھ رکھنی ہے، فاروق خان لغاری کے ساتھ۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کوئی تقریباً رات کے 11-12 بجے ان کا فون آیا بے نظیر صاحبہ کے، انہوں نے تو وہ کر دیا، ڈیزالو کر دیا۔ پھر دوسرے دن میں آیا تو بس لازمی بات ہے کہ جب ایک انسان ایک نشست پہ ہو، ایک اس پہ ہو، تو ان کے حریف بھی بڑے ہوتے ہیں، بہت سی باتیں انہوں نے شاید کی ہوں گی بے نظیر صاحبہ کا، لیکن ہمارے میرا اور ان کا ایک ایسا رشتہ تھا۔ اس کے بعد بھی بے نظیر صاحبہ ہمارے گھر آتی تھی، تو بیگم صاحبہ اس کے بعد ہمارے گھر پشاور میں کئی دفعہ ٹھہری ہیں، تو بلکہ مجھے اس کے بعد وہ چاہتی تھی کہ یہاں پر تبدیلی آئے۔ میں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں نے رجسٹ نہیں کیا، صوبائی عہدہ میں نے چھوڑ دیا، مجھے سینئر وائس چیئرمین بنا دیا، اور وہاں پر یہ گڑھی خدا بخش میں یہ سارے چینجز ہوئے۔ تو میری تقریر جب آئی تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ بھی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ ہی ہوں گی، اور اس کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے۔ لیکن حالات بس ایسے بن گئے، کوئی بیچ میں اور لوگ بھی آ گئے کہ انہوں نے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی وہ چاہتے تھے کہ یہ سپیس ان کو ملے، تو اس کی وجہ سے یہ واقعات ہوئے۔ اور پھر جب صورتحال خراب ہو گئی تو انہوں نے مجھے پارٹی سے نکالا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، نکالا پارٹی سے۔ تو جو بھی ہے اب تک اس کے بعد بھی یہ اتنی مدت جب وہ زندہ بھی رہی اور اب تک ان کے خلاف میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور ایشوز پہ میں نے بات کی ہے، لیکن ان کی ذات کے بارے میں ان کے بلکہ سپورٹ کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ لیڈرشپ جو میٹر کرتی ہے، انہوں نے بھی کبھی آپ کے یا آپ کی فیملی کے خلاف کبھی ابھی بھی میرے ویسے تعلق ہے، کیونکہ ہمارا پارٹی میں سرمایہ ہے۔ اور یہ چلیں، یہ بات تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی۔ کچھ چیزوں کا ایز اے جرنلسٹ ہم لوگوں کو علم بھی ہوتا ہے، لیکن جب تک دوسری جانب سے اس کی تصدیق یا تردید نہ کی جائے تو یہ ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز کو رپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں جناب، آپ نے جلا وطنی بھی کاٹی، اور یہ
الگ بات ہے کہ ان دنوں میں بھی بڑی باتیں کی گئیں کہ جناب آپ افغانستان کے راستے گئے، پہاڑوں سے چل کے آپ نے تورخم کا بارڈر کراس کیا، کچھ کہتے تھے چمن کے راستے گئے، کچھ کیا کہتے تھے، کچھ کیا کہتے تھے، اور بہت کم لوگوں کو یہ بات میرا خیال ہے لوگوں کے علم میں ہوگی کہ آپ کی جلاوطنی کے دوران لندن میں میری آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی وہاں پہ، اور آپ بتائیں گے کہ یہ وہ جو درمیان کا جو پیریڈ تھا کہ لوگ کہتے تھے جی کہ آپ افغانستان کے راستے فرار ہو گئے ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے جی کہ نہیں فلاں جنرل نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور ہمارے ذرائع ان دنوں یہ کہتے تھے کہ یو ور ویری مچ ان اسلام آباد. تو لوگوں کو آپ ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ یہ وہ جو درمیان میں جو پیریڈ تھا جنرل پرویز مشرف کے کو کے بعد آپ کہاں پہ تھے؟ جب آپ نے خود کہہ دیا کہ آپ مجھ سے ملے تھے لنڈن میں، تو پھر وہی نہیں، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے تو پھر اس سے پہلے 4-5 مہینے کا جو ایک پیریڈ ہے اس میں آپ بالکل نہیں، میں رابطے میں ضرور تھا آپ کے. دیکھو، ایک میں بات وضاحت کر لوں. جب آپ نے جو پوچھا کہ جب فاروق لغاری صاحب کا، مجھ پہ کیسز فاروق لغاری صاحب نے بنائے تھے. اچھا. وہاں پر چونکہ اسمبلی اور میں ادھر چیف منسٹر تھا، تو انہوں نے وہاں خاص، چونکہ وہاں کا گورنر جب یہ سب کچھ ہوا تو انہوں نے استعفیٰ دیا، نیا گورنر آیا، تو میرے خلاف تو وہ کچھ وہ اپنا مائنڈ کیسے اپلائی کر سکتے تھے نیا گورنر. تو انہوں نے پھر وہاں کہا کہ ان کے خلاف کیسز بناؤں، فاروق لغاری نے. تو یہ ایک اور ثبوت ہے کہ بھئی ہمارے اس کے بعد پھر وہ تعلق بھی ان کے ساتھ، اب کے بیٹوں کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے، سب کچھ ہے، رشتہ داری ہے، لیکن انہوں نے کیسز مجھ پہ بنائے. اور میں یہ تو بتائیں کہ کسی جرنیل کے ساتھ میرا نہ کوئی تعلق رہا ہے، نہ اب ہے کوئی جرنیل کی وساطت سے میں باہر نہیں کیا. بس جو بھی ہے باہر میں سمجھتا تھا کہ یہاں پر کوئی انصاف نہیں ہو رہا. ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے جو لوگ جن کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا، کیا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا. میرے ایک کیس وہاں پر لگا تھا پشاور میں، اس کیس میں مجھے عدالت نے بری کر دیا، حالانکہ بار انہوں نے اس کو یہ اے پی سی وغیرہ کو کھڑا کیا تھا کہ بھئی اس کو آج سزا ہوگی اور اس کو ہم لے جائیں گے. جب جج صاحب نے مجھے بری کیا، جب میں نکلا تھا تو ڈی ایس پی ادھر کھڑا تھا، تو اس نے مجھے ہاتھ ایسے کیا، اس کو تو یہ انسٹرکشن تھی کہ اس کو یہ گرفتار ہوگا. تو پھر میں نے کہا نہیں، میں بری ہوں. اس کے بعد ہم نے ذرا، ہمارے پارٹی کے لوگوں نے بڑے جشن وغیرہ منایا کہ بھئی اس میں پروکار طریقے سے بری ہوا. تو یہ چیز پھر انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ تو ابھی اس میں ہوا، ابھی اس کو اور کیسز میں وہ کرو. تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایسے جتنے بھی ہائی پروفائل لوگ ہیں ان سب کو گرفتار کیا جائے اور یہ تاثر دیں کہ یہ سارے پولیٹیشین کرپٹ ہیں اور ان کی وجہ سے یہ ملک تباہ ہوا ہے. تو پھر میں نے بہتر یہ سمجھا کہ ذرا پاز اس میں آ جائے، اور جب حالات تھوڑے سے بہتر ہوں تو پھر میں اپنے جو بھی کیسز ہیں میں ان کا سامنا کر سکوں. تو اس لیے یہ کچھ مدت مجھے باہر جانا پڑا. اچھا جی، ابھی آپ ملک کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، ایک زمانہ تھا، یہ نوشن تھی، یہ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں کہ جی سیکیورٹی از اکانومی. اب لوگ اس چیز کو بھلا کر اب کہتے ہیں جی اکانومی از یور سیکیورٹی. پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت نیشنل لیول پر سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ آ کے ملک کو اس اکنامک میس جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس سے نکالنے کی سخت صلاحیت رکھتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں رکھتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ
جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے اس کے لیے سب نے مل کے ایک وائبل طریقہ بنانا ہے، ایک فریم ورک بنانی ہے، اور جس کے اوپر جس کی بھی حکومت آئے اس کے اوپر عمل ہو اور اس کو جاری اور ساری رکھا جائے۔ 15-20 سال تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا تو شاید ملک کی اکانومی بہتر ہوگی۔ آپ کی بات صحیح ہے، اکانومی ہے ملک کی سیکیورٹی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، سیکیورٹی ہوگی یعنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوگی یا ٹیررزم وہ بہتر ہوگی تو آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، اور گورننس صحیح ہوگی تو اکانومی آپ کی آگے بڑھ سکے گی۔ اگر گورننس نہیں ہے صحیح تو تب بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ سب کو مل کے اکانومی پہ گرینڈ جسے آپ آپ اپنے ویورز کے لیے ان کی آسانی کے لیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک گرینڈ اکنامک ڈائلاگ یا جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس طرح کوئی چارٹر آف اکانومی ہو، اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی اور تمام جو ہمارے ملک میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک ڈائلاگ ضروری ہے آن اکنامک ایشوز، اور چاہے گورنمنٹ کسی کی بھی ہو وہ ایک تسلسل رہے جو کہ ہمارے ہاں نہیں رہتا۔ اور اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ بطور ایک سیاسی سینئر سیزنڈ پولیٹیشین وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں موجودہ یہ جو ہماری جو پولرائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ چارٹر آف اکانومی کی بات تو مختلف سیاسی لیڈروں نے کی ہے، اور شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت بھی انہوں نے بات کی ہے، پیپلز پارٹی کے قائدین نے بھی کی ہے، جب وہ شہباز شریف پرائم منسٹر بنے اس وقت بھی بات کی ہے، اب نواز شریف صاحب جب آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ مل کے کام کرنا چاہیے۔ یہ سب میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک کنسنسس تو بلڈ اپ ہے، اور اس پہ ایک دوسرے کے ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی جو صورتحال ہے اکانومی اس کے اوپر ایسے بات کریں گے کہ جس سے اکانومی کو نقصان ہو تو وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سی پیک کے اوپر بھی اگر بہت سے پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر تنقید کی ہے، اس کا بھی نقصان پہنچا ہمیں۔ تو یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ چارٹر آف اکانومی کا ہونا ضروری ہے، اور شاید اس وقت ان حالات میں تو اگر وہ سب نہیں مل بیٹھ سکیں تو جب الیکشن ہو تو اسمبلی کے اندر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو بٹھا کے ایک لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے جس کو سب اون کرے۔ یہ نہیں کہ یہ میں نے یہ سڑک بنائی ہے یا وہ کیا ہے یا میرے وجہ سے ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے، سب مشترکہ طور پر آپ کام کریں۔ جو فیوچر میں ایک مرتبہ پھر ایک براڈر کولیشن گورنمنٹ بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پی ڈی ایم پلس پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی جو کہ یقیناً پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، اور اس طرح کی حکومت آپ ایک مرتبہ پھر ڈو یو فورسی؟ دیکھیں جی، ابھی پہلے پاکستان میں 2-3 دفعہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو 2/3 میجورٹی بھی ملی اور میجورٹی بھی سنگل میجورٹی پارٹی بھی بنی۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے، اب کولیجن گورنمنٹ سے بنے گی، اور جہاں تک پی ٹی ایم کا تعلق ہے تو اس کے جو بڑے ہم تو چھوٹے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے مل کے آئندہ 10 سال کے لیے اکٹھے چلنا ہے تاکہ یہ ملک کو استحکام پہنچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل ہے اور ہوگا۔ تو آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ یہ فیصلے پہلے کیے جاتے تھے وہاں پر اب یہ سوچ پائی جاتی ہے یہ جو استحکام 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے کہ درمیان میں پھر کسی کے پرسنل لائکس یا ڈس لائکس کی وجہ سے یا کسی ایک معمولی ڈان لیگ کی وجہ سے یا کسی ایک اس کی وجہ سے
پورے جو آپ اس کو ڈیریل نہ کیا جائے، یہ سوچ اب وہاں پر پائی جاتی ہے جہاں پہ یہ سوچ کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں وہاں پر انہوں نے بھی تو دیکھ لیا نا کہ کیا صورتحال بنی ہے. لاڈلے بھی ان کے دور میں انہوں نے ایک شخص کو لاڈلا بھی بنا دیا، اس کا کیا نتیجہ نکلا. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ ایک آدمی کو آپ اوپر لے جائیں پھر اس کو ڈیمولش کریں. تو یہ ساری چیزیں سے سبق تو سیکھنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنا ایک رول مؤثر طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے. اسپیس کسی اور قوتوں کو دینے کی ضرورت نہیں. اگر ہم جینون طریقے سے جینون لیڈرشپ آئے اور یہ اسپیس جو ہے جو ہم کھو چکے ہیں اس اسپیس کو واپس وہ کیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا اور ہم آگے بڑھ سکیں گے ایز اے نیشن. اگر یہی صورتحال رہی کہ بھئی ہم کسی اور کی بیکنگ پہ آئیں گے تو وہ چیز میرا خیال ہے کہ دیر پا نہیں ہوگی. آپ جب پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے تو ظاہر ہے ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ زبردست جناب یہ شخص جو ہے یہ وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا، اس وقت صوبہ سرحد، آج کا خیبر پختونخوا. اس کے بعد آپ وزیر اعلیٰ دوسری مرتبہ بنے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، پیر صابر شاہ کی گورنمنٹ ختم ہوئی. تو یہ تو مجھے پتہ ہے کہ وہ وزارت اعلیٰ کا پہلا دور آپ کے لیے کتنا مشکل تھا، جس میں ایوب خان تنولی، بابا حیدر زمان یہ آپ کے اتحادی تھے، اور کسی حد تک اللہ ان کی مغفرت کرے درد سر بھی تھے آپ کے لیے. وہ آپ نے اتحاد کر کے دیکھا ہے، آپ کے اتحادی، آپ مرکز میں بھی آپ اتحادی رہے ہیں، آپ صوبے میں بھی اتحادی رہے ہیں، آپ نے پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ بھی اتحاد کیا، پرویز خٹک آپ کے ساتھ منسٹر تھے، آپ نے ان کے ساتھ بھی اتحاد کیا. تو آپ یہ بتائیں کہ سب سے بیٹر ایکسپیرینس آپ کی جو پولیٹیکل لائف میں جو آپ کے جو اتحاد رہے ہیں، حکومتی لیول کی میں بات کروں، ایک تو الائنسز ہوتے ہیں الیکٹورل، اس کی بات میں نہیں کر رہا. تو آپ یہ سمجھیں، آپ مجھے یا ویورز کو ہمارے کو یہ بتائیے کہ آپ کا جو سب سے جو تلخ جو بیٹر ایکسپیرینس آف بینگ اے کولیشن سینئر یا پارٹنر وہ کس کے ساتھ تھا؟ دیکھیں کولیشن گورنمنٹ کو چلانا آسان کام نہیں ہوتا. جی، آپ نے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بات سننی ہے، مشورے کے ساتھ آپ آگے لے کے جائیں گے تو تب کولیشن کامیاب ہوتی ہے. اگر آپ یک طرفہ طور پر اگر چیف منسٹر بنے ہیں آپ تو یک طرفہ طور پہ فیصلہ کریں گے، یا پرائم منسٹر بنے تو یک طرفہ طور پہ فیصلہ کریں گے تو وہ نہیں چل سکے گا. ہماری جو بیٹر ایکسپیرینس ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی، جب ہم نے ان کے ساتھ کولیشن میں گئے خیبر پختونخوا میں. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی نہیں تھی، اور اسی طریقے سے مولانا صاحب اور نون لیگ ان کے پاس بھی نہیں تھی. ہمارے سیٹیں ایسی تھیں جس کے اوپر ایک طرف یا دوسری طرف حکومت بن سکتی. ہم نے فیصلہ کیا کہ عمران خان چونکہ ان کے پاس اکثریت تھی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ ہم کولیشن میں جائے. ہم پرویز خٹک کے ساتھ نہیں گئے، عمران خان کے ساتھ ایز اے پارٹی گئے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ پرویز خٹک کے ساتھ کیسے جائیں گے عمران خان. میں نے کہا ہم ایک پارٹی کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں، کسی ایک شخصیت کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کسی چیز میں بھی ہمارے ساتھ مشورہ نہیں کیا. 2-3 چیزیں اس وقت فوری طور پر آئی. ایک تو یہ کہ صدر کا الیکشن تھا. انہوں نے ایک شخص کو کراچی سے جسٹس وجی کو اپنا نامنی بنایا. ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا. ہم سے مشورہ کرتے تو ہم ان کو بتاتے کہ خیبر پختونخوا نے آپ کو سب سے زیادہ ووٹ دیا ہے، آپ کی ادھر حکومت بنی ہے، تو یہاں سے اس نے تو جیتا تو نہیں تھا کہ یہاں سے کسی کو آپ کھڑا کر دیتے تو لوگ کو کم از کم یہ محسوس ہوتا کہ دیکھیں ہم نے ووٹ دیا، عمران خان نے ہماری برہم رکھی اور ہمیں یہ عزت دی ہے. نہیں مانے، ہم نے ووٹ نہیں دیا اس کو، وجی صاحب کو ہم نے ووٹ نہیں دیا.
کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے پشاور کی سیٹ یہ جیتے تھے عمران خان. ہماری یہ خواہش تھی کہ یہ سیٹ یہ رکھیں, کیونکہ لوگوں نے یہاں کے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا, انہوں نے وہ چھوڑ دی اور پنڈی کی سیٹ رکھی کہ پنڈی کی سیٹ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہار جائیں گے, لیکن اس کے نتیجہ کیا ہوا کہ میاوالی والی سیٹ بھی ہار گئے اور پشاور والی سیٹ بھی ہار گئے. تو ایسے جتنے بھی ایشوز تھے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو اس کی وجہ سے یہ ایک کوفت ہوئی اور اس سے دوریاں بڑھتی گئی ہیں. اور پھر جب یہ سلسلہ آیا جس وقت یہ بریک اپ کا, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ کے وزیر یہ وہ لگایا گیا کہ بھئی ان کے وزیر جو ہے وہ نائل ہیں اور کرپشن میں وہ ہیں. آپ ہمیں بلاتے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے کہ بھئی یہ شہادتیں ہیں, تو ہم کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو ہم کسی اور کا نام دے دیتے ہیں. لیکن کوئی مشورہ نہیں ہوا. انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو ہم احتجاجاً اس سے نکلے. دوسری بار پھر دوبارہ انہوں نے ہماری منتیں کی, اور ہم نے تو اس لیے وہ کیا کہ ہمارے ایک وہ ہو جائے گی کہ بھئی یہ پہلے بھی ان کے ساتھ جاتی ہوئی تھی, لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایک سلسلہ شروع کیا. اور ہمارا یہ موقف تھا کہ لیٹ دی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ. وہ اگر کہتے ہیں کہ یہ نائل ہو گیا تو ہمیں کیا ہے, بجائے اس کی کہ ہم پہلے سے کہہ دیں کہ اس کو نکالو. تو انہوں نے یہ اس کا مطلب لیا کہ جی یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. حالانکہ میں نے بار بار ان کو کہا کہ بھائی آپ سیاست کریں. آپ اس وقت وہ تو شاید کسی کے اشارے پہ چل رہے تھے, لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسے وہ ہو قوتیں یا ایسے صورتحال پیدا ہو جس سے ملک میں بحران پیدا ہو, اور بحران پیدا ہو گیا. تو عدالت نے جب فیصلہ کیا, میں کہا بالکل صحیح ہے, عدالت نے فیصلہ کیا ہے, نواز شریف کو کوئی حق نہیں ہے کہ ابھی وہ حکومت میں رہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ ہمارے لیے ایک بڑی وہ تھی, مشکل وہ تھی, جس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی پہنچا. نقصان اس لیے سے پہنچا کہ جی دو دفعہ, ایک دفعہ میرا خیال ہے 1 سال سوا سال رہے, دوسری دفعہ بھی اتنے مدت رہیں. تو اس لحاظ سے ہماری پارٹی کی پوزیشن بھی اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوئی, عمران خان کی وجہ سے. تو یہ میرے لیے میرا خیال ہے کہ جو مستقبل میں جب بھی ہمارے جو الیکشنز انشاءاللہ جب بھی ہوں گے, تو آپ کسی پولیٹیکل الیکٹورل الائنس کا حصہ بنیں گے, یا کچھ اس طرح کی ہمارے صوبے میں کچھ معاملات چل رہے ہیں؟ جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ ایک مخصوص گروپ پی ٹی آئی کا اور مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ کوئی انتخابی اتحاد کی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو ایک آپ کا بھی ایک علاقہ ہے, اور اس کے دائیں بائیں ہم دیکھتے رہے ہیں, یا ماضی میں بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے انتخابی اتحاد کہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیں, جو بھی آپ اس کو نام دیں, کوئی اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے یا آپ کے نالج میں؟ اتحاد تو ابھی کسی کا بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا, اور نہ ایسے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ مولانا اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ اسد کیسر کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ گروپ, میرا خیال نہیں ہے کہ ایسے ابھی ایسی کوئی بات ہوئی ہے. جو علی محمد خان, اور سننے میں یہ مولانا صاحب کے لیے بھی اتنا آسان تو نہیں ہوگا ایسے ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہونے کا, کیونکہ جس طریقے جو انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے ساری عمر, کیسے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہاں البتہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہر ایک ضلع کی سطح پہ ہو سکتی ہے, اور اس پہ میرا خیال ہے سب شاید ایگری ہو جائیں. اور جو کمنگ بیک ٹو اگین, وہ جو درمیان میں ایک چھوٹا سا ہمارا پیچ رہ گیا تھا, وہ درمیان میں میں نے جمپ لگا کے میں آگے آ گیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ایک ملک میں ایک پاپولر ایک
نیریٹو آپ جسے کہہ لیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ ہمیشہ سے پاکستان میں فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی یہ پاپولر رہا ہے، یہ نیریٹو کہ جی کون اینٹی اسٹیبلش. کسی زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو اخبارات بھی پرو اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے. مسلم اخبار تھا، اٹ ہیز آلویز بن اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیوز پیپر. جس ادارے کے ساتھ میں ہوں وہ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو، چاہے وہ اے پولیٹیکل پارٹی کا ہے یا بی پولیٹیکل پارٹی کا ہے، اس نیریٹو کے ساتھ آگے جا کے الیکشن میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے؟ ان کو جو پارٹی، چلے میں نام لے لیتا ہوں، جیسے پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، ابھی تک ان کا جو نیریٹو ہے جو عمران خان کا ہے، یا عمران خان کے جو ہارڈ کور جو ان کے ساتھی ہیں ان کو تو وہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. وہ بیہائنڈ دا ڈور تو بے شک وہ بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اس نیریٹو کے ان ساتھ کا تو صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، پہلے تو انہوں نے اینٹی امریکن ایک نیریٹو لیا، وہ اینٹی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات وہ ان کا وہ لیا، جی. اور جس کی وجہ سے خاص کر ہمارے صوبے کے لوگ نوجوان جو ہیں وہ اس کے ساتھ زیادہ منسلک رہے ہیں اور انہوں نے اس کو سراہا ہے. اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اس کے فینز ہیں یا ایک کلٹ ہے وہ تو ان سے جدا نہیں ہوگا، چاہے آپ ان کو بہت ریزننگ دیں لیکن وہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے. دیکھنا اب یہ ہے کہ چند مہینوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، کیا جو عمران خان کے کیسز چل رہے ہیں اس میں کیا صورتحال آتی ہے. یہ جو خاص کر یہ ایک جو سائفر والا کیس ہے بڑا، وہ تو ایک ایسا کیس ہے جو کہ آپ کے بھی ہے، اوپن اینڈ شٹ بھی ہے، اور اوپن اینڈ شٹ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی کی معاملات ہیں اس میں. دوسرا جو 9 مئی کا وہ ہے، تو ان کے ابھی جب اس کے اوپر کوئی فیصلے آئیں گے تو اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت لوگ ان کے ساتھ ہوں، ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ ہوں، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کیسز کے اثرات پی ٹی آئی پہ اور عمران خان پہ ضرور مرتب ہوں گے. میں آج ہی یہ ہمارے جو کیمرہ مین ہیں مظہر صاحب، آتے ہوئے میں ان سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا جی میرے لیے تو پاکستان میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک شخص جس کا نام محمد نواز شریف ہے، اور ڈان لیکس کے معاملے پہ جو کچھ ہوا ایز اے پرائم منسٹر یا ان کی گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں. پھر ایک شخص جس کا نام ہے علی وزیر، وہ کراچی میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک نظم پڑھتا ہے اور آج دن تک اس کی جان خلاصی نہیں ہوئی. 2.5 سال وہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے رہے لیکن پیش بھی نہیں ہوئے، ضمانتیں ہو ہی لیکن. تو دوسری جانب اگر ایک شخص یا اس شخص کی پارٹی اس لیول پہ چلی جائے جس طرح سائفر ہے یا 9 مئی کے جو واقعات ہیں، مجھے خود کافی عرصے کے بعد ان علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا اپنے صوبے میں، یہ خاص طور پہ ثوابی اور آگے ملکان چکدرہ درگئی اس سائڈ پہ. تو جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آبویسلی وہ اتنی آسانی سے بھلایا نہیں جا سکے گا. اور جب 9 مئی کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہر سال اس کو ہم یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، ایسا ہی ہے، یہ فیڈرل کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ یوم سیاہ کے طور پر. تو اگر وہی پارٹی آ جاتی ہے تو وہ 9 مئی کو کس طرح یوم سیاہ کے حوالے سے منائے گی. میں اپنے ناظرین کے حوالے سے میں اپنی جو گفتگو ہے اس کا اختتام اس بات پر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں بہت کم ایسے سیاستدان ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں دیدہ، زیرک، سنجیدہ، سیزنڈ پولیٹیشنز، اور جن کے مخالفین بھی، بدترین مخالفین بھی ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے خود بتایا میرا تقریباً 38 ایئرز کا ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ تعلق صحافت سے نہیں بلکہ زمانہ طالب علمی سے. تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت بھی دیا، انتظار بھی ان کو کرنا پڑا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں آن کیمرہ. عام طور پر
جرنلسٹ سیاستدانوں کا انتظار کرتے ہیں، یہاں پر یہ میرے بزرگ ہیں، انہیں میرا انتظار کرنا پڑا۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صرف ہماری یہ ایک رشتہ نہیں ہے کہ ایک صحافت اور ایک سیاستدان کا، ہمارے ایک بھائیوں والا رشتہ ہے، اور آپ کی غمی شادی خوشی غمی میں ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی شریک رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتری، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ تو سارے پاکستان کو معلوم ہے، اور آپ نے جس طریقے سے سیاست کی، یہ صحافت کی ہے اس ملک میں، ایسے بہت کم ہی لوگ ہوں گے، اور ہم آپ کو سراہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا رشتہ اسی طریقے سے قائم و دائم رہے گا۔ بہت بہت انشاءاللہ جی۔ تو ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا، پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔